موضوع بہت دلچسپ ہے کہ 4 شادیاں کرنی جائز ہیں لیکن کب کرنی چاہیے، اس کی حکمت کیا ہے؟ ہر شخص کو جو ہے جس کا ایک شادی کر کے جو ہے وہ صحیح طرح خاندان کو نہیں پال رہا، دوسری شادی اسے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو اپنی 4 دیواری کا خود اہتمام نہیں کر سکتے، یہاں پر یہ بھی ایک سوال ہے، تو انہیں بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے اپنی 4 دیواری کا بندوبست کریں پھر آپ نکاح کریں۔ کیا کہتے ہیں خالد بھائی آپ اس حوالے سے کہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، آپ جاتے ہیں لوگوں کو مختلف آپ لیکچرز بھی دیتے ہیں، ہمارے یہاں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ لڑکا کماتا بھی نہیں ہے تو والدین کہتے ہیں اس کی شادی کر دو، یہ خود ہی کمانے لگ جائے گا، جو آنے والی ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس والے سے سوال آپ نے بہت اہم کیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ بہت بڑا سماجی ایک جرم ہے، اور میں تو بعض دفعہ سٹیم اینڈ پہ لفظ بول جاتا ہوں، وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ شادی واحد ایسا عمل ہے، اور بھی بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ ہماری جو سماجی زندگی جس کا انڈو نہیں ہے۔ ایک خاتون اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ سے منسوب نہیں ہوئی، وہ آپ کے رشتہ ازدواج میں نہیں آئی ہوئی، تو وہ اور کچھ 2 سال 4 سال گزار لے گی جب تک اس کا منگیتر یا جہاں والدین اس کے شادی کرنا چاہتے ہیں جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تو یہ بد نصیبی ہے، بے شعوری ہے ہمارے سوسائٹی میں والدین کی، کہ وہ صرف وہ چند گھنٹوں کی یا ایک دن کی وہ جو خوشی ہے، جو ایک سما ہے شادی کا، صرف اسے انجوائے کرنے کے لیے وہ اپنے بے ہنر اور بے روزگار بچوں کو بیاہ دیتے ہیں۔ اور کزن میرج میں خاص طور پہ یہ خیال ہی نہیں کیا جاتا، کہا جاتا جی ہم نے تو لڑکے کے باپ کو دیکھا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکا اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، کچھ کرتا بھی نہیں ہے، لیکن جو لڑکے کی ماں ہے اس کو جو بہو چاہیے وہ اپنی ڈیمانڈز کے مطابق چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو پتہ ہے ابھی ہم اسکالرشپس دیتے ہیں، اور وہ ہوتے بھی کم وسیلہ اور نیڈی بچے بچیوں کے، بہت ساری بچیاں ہماری اپنی، کیونکہ ہم ان کے ایک بڑے ہیں، اولاد کی طرح ہیں، بچی ہیں ہماری، بہت ساری پرسنل لیول پہ کیونکہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، فیملی سے ملاقاتیں ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کے جو غریب رشتہ دار ہیں جنہوں نے کبھی ان پہ احسان کیا ہوتا ہے، جب بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سوشل سائنسز میں BA بھی نہیں ہوتا لڑکا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھی میں نے اپنی اس بھتیجی بانجی کا رشتہ لینا ہے جو ڈاکٹر ہے۔ اچھا، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، اگر وہ لڑکا لڑکی راضی ہیں یا والدین راضی ہیں، ولی راضی ہیں، تو ہم سوسائٹی یا ہم نہیں اعتراض کر سکتے۔ اگلی خرابی کہاں ہوتی ہے کہ وہ ایک لڑکی جس نے لاکھوں میں سے ایک سیٹ لی، اس پر گورنمنٹ کا 40 لاکھ روپے خرچ آتا ہے گورنمنٹ کا ڈاکٹر بنانے پہ، وہ سارے انفراسٹرکچر پہ، اور آپ اس کو گھر بٹھا دیتے ہیں، اور اسے دوسرے مہینے تانے شروع ہو جاتے ہیں تو تم سے تو روٹی نہیں صحیح بن رہی۔ تو یہ ظلم ہے، یہ ایک ہماری سوسائٹی کا ایک پہلو ہے۔ ایک اور پہلو ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے مرد بھی سفر کر رہے ہیں، نوجوان بھی سفر کر رہے ہیں، جن کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا، بہن بھائی زیادہ تھے، کسی غریب بستی میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، والدین ان پڑھ تھے، لیکن اس نوجوان نے محنت کی، بہت اچھے مقام پہ پہنچ گیا، اب اس کو رشتہ، وہ جہیز بھی نہیں لینا چاہتا۔ آپ لوگ اس سے پہلے ڈیبیٹ میں جہیز کا بہت ذکر آیا ہے، تو عائشہ جہیز والی کہانی بھی اب پرانی ہو گئی ہے۔ اب لڑکے کا صاحب حیثیت ہونا، اب لڑکا گریڈ 17 میں ہے، لڑکا بینک میں ہے، لڑکے کے کاروبار ہے، لڑکے کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور سب سے بڑی بات اب جو ایک اور عذاب سوسائٹی میں آ رہا ہے کہ لڑکے کے بہن بھائی زیادہ نہ ہوں، اور بہنیں تو بالکل نہ ہوں لڑکے کی۔ مطلب ایک سٹیٹس کا مسئلہ تو تھا، اب خاندان سے افراد کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو وہ صرف جہیز والی بات جو ہے نا، وہ سٹوری بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اب تو لڑکی چاہ رہی ہو تو والدین نہیں رشتہ کرتے کسی سالے نوجوان کے ساتھ کے جو مناسب رزق کما رہا ہے، لڑکا اکلوتا ہو، اس کے والدین بھی نہ ہو، اس کا کوئی نہ ہو، اور والدین ہو ہی نہ۔ جی ہاں، کیونکہ ہم آج کی اس نشست میں آئینہ دیکھ رہے ہیں نا، ہم ہی ہیں سوسائٹی، ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ جہیز والا معاملہ نہیں۔ میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو جہیز نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن انہیں اچھا رشتہ صرف اس لیے نہ ملا کہ ان کے بہن بھائی زیادہ ہیں۔
نہیں لیکن جہیز یا والا وہ بہرحال چھوٹے ایک گھر بہت میں بڑا رہتے ایشو ہے، اس پہ لڑکی کو اتنا ٹارچر کرنا پڑتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک انڈیا میں بھی ایک لڑکی نے اسی چیز پہ خودکشی کی تھی کہ اس کا شوہر اس کو بہت تانے دیتا تھا. سوشل میڈیا پہ وہ کافی معاملہ جو اٹھا تھا. عذاب ہے نا، مثلا عذاب کو، یہ عذاب ہمارے ساتھ آیا ہی وہاں سے، یہ عذاب آیا ہی وہاں سے ہے، لیکن وہ ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا ہوا ہے، بیٹھ گیا، ہمارے دل میں سرائیت کر گیا ہے. لیکن جو ہمارا دین جو ہے، جس سے بڑا اگر نکاح کی بات کی، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، سیدہ احمد جی پاک کا جب عقد ہوتا ہے تو کیا خوبصورت مثال پیش کی جاتی، کیا خوبصورت کے گھر جو ہے سیدہ پاک تشریف لاتی ہیں مولا کائنات کے، وہ ایک خوبصورت مثال ہے. میں چاہوں گا اس کو شامل کرتے ہوئے موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نکاح سے بہت سے ہمارے موجودہ جو بھی ہم جتنی ڈسکشن چل رہی ہے اس کے جوابات نکلتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا، پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا، وحی آ جاتی ہے، بات فائنل ہو گئی. اب دیکھیں آپ بھی قریشی ہیں، خاندان کا حسب اور نسب کا تعلق بھی مولا کائنات کے ساتھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ارشاد فرماتے تو آپ کا حکم تو نافذ العمل ہے، لیکن آپ نے مشورہ کیا، اصحاب سے مشورہ کیا، قریبی لوگوں سے مشورہ کیا، فیملی سے مشورہ کیا کہ میں یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے؟ تعلیم امت کے لیے. جی، تعلیم امت کے لیے. تو نکاح سے پہلے مشورہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ بیٹی کو اٹھائیں اور فوراً کسی کے عقد میں دے دیں، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے. یا بچے کو اٹھائیں، اسے کہو جی نہیں ہمارا خاندان ٹوٹ جائے گا، ہماری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، تم نے کرنا ہی یہیں پہ کرنا ہی ادھر. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ اپنی زندگی کو پھر اجیرن کر لیتا ہے، ادھر بیٹی سے بھی ظلم ہو رہا ہے، اس بیٹے سے بھی ظلم ہو رہا ہے. پھر اس سے آگے حضور فرماتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے مشورہ کیا، تعلیم امت کو بتا دیا کہ پہلے وشاورہم فی الامر، قرآن مجید میں رب نے فرمایا مشاورت کیا کرو، مشورہ لیا کرے. پھر اس سے آگے چلیے، پھر فرمایا مولا کائنات سے اے علی تم راضی ہو؟ اللہ اکبر. حضور کے سامنے تو کون مجال، لیکن پھر بھی حضور نے تعلیم امت کے لیے ان سے کہا تم راضی ہو؟ جب انہوں نے اپنی رضامندی شو کی، پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک تم راضی ہو میں کہہ دوں گا یہ، نہ حضور فرماتے تو سب کچھ ممکن تھا. ان کے لیے تو جنت سے بھی سب کچھ آ سکتا تھا. حضور تو کن فیکون کے مقام پہ ہیں، تو سب کچھ آ سکتا تھا، لیکن فرمایا تمہارے پاس ظاہری اسباب کیا ہیں؟ آپ نے زرہ پیش کی، فرمایا ہاں اسے سیل کیا جائے، شادی کے انتظامات کیے جائیں. پھر فرمایا اپنا گھر الگ لو، آپ نے اپنا گھر الگ لیا ہے. یہاں یہ بھی ایک کویسچن آتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جی اکٹھے بھی رہنا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اکٹھے رہنا ہے، اگر نبھائے تو بہت اچھی بات ہے، اچھا ہے، تربیت ہوگی، اکٹھے رہیں گے، مل جل کے رہنا، یہ بھی اچھا ہے. لیکن اگر وہ بیٹی جو دلہن بن کے آ رہی ہے، اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں، تو غیر شرعی غیر آئینی نہیں ہے، وہ ان نیچرل بات بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ نباہ کرنا چاہے تو نباہ بھی کرنا چاہیے، اکٹھے بھی رہنا چاہیے. اس میں بھی فائدے ہیں. صوفی صاحب نے بات کی کہ مطلب یہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ مطلب بہن بھائی تو زیادہ ہو ہی نہ، اور بہنیں ہو ہی نہ، یا ماں باپ بھی نہ ہو، یہ خیر اللہ معاف کرے، یہ بالکل اندھیرے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو لڑکی آ رہی ہے اس کا مزاج مختلف ہو، اس کا مزاج اتنے سارے لوگوں میں مل کے رہنے والا نہ ہو، تو اس کے لیے بھی تو یہ مشکل ہے نا. اب ہر چیز پہ آپ کمپرومائز تو نہیں کر سکتے. کہیں کمپرومائز کرنا بھی پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتا، وہ نیا گھر نہیں لے سکتا، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر تو وہ پھر مشکل میں پھنس جائے گا. پھر دوسرا ہے اس بیٹی کو بھی تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے، ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ اسے تربیت دیں. آج جو نیو جنریشن آ رہی ہے اس کا مزاج تیز ہے، اکٹھے نہیں رہ سکتے. ان کا معاملہ مطلب جیسے عارف بھائی کہہ رہے تھے ماں باپ بھی نہ ہوں، ایسی بہن بھائی تو بالکل ہی نہیں ہونے چاہیے. تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اپنے شوہر کو لے کسی جنگل میں چلی جائے، اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر یہ دونوں اکیلے ہی رہیں گے. دیکھیں شادی ایک معاشرے کا نام ہے، آپ نے ایک معاشرے کے اندر رہنا ہے. آج جب یہ کہہ رہی ہے کیسی عجیب بات ہے، تمہارے بہن بھائی مجھے نظر نہ آئے، اور ہر سنڈے کو اس نے اپنے بہن بھائیوں کے پاس بھی تو جانا ہی ہوتا ہے. پھر کہتے کہ مجھے ادھر جانے کی پرمیشن دے، میں نے اپنے پیرنٹس کی طرف جانا ہے.